السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ سب سے پہلے حکایت ہے نا؟ جی ہاں، اور حکایت کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی کو۔ چلیں پڑھتے ہیں حکایات مسیح الزماں۔ ایک نائی کا قصہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ تعاونوا علی البر والتقوی سورہ المائدہ آیت 3 یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت کے تاجر اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ کسی اور آدمی کو بھی تجارت کا کام سکھا دیں اور اسے بھی تجارت کے رازوں سے واقف کر دیں تو یہ بھی ایک قومی تعاون ہوگا اور اس کے نتیجہ میں بھی وہ بہت بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کو کوئی پیشہ یا ہنر آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پیشہ یا ہنر کو اپنے پاس ہی نہ رکھے بلکہ دوسرے کو بھی سکھا دے۔ پرانے زمانہ میں لوگوں کو یہ عادت تھی کہ وہ بعض ہنر مخفی رکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہنر ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ ایک نائی تھا جسے زخموں کو اچھا کرنے کا ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا نسخہ معلوم تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے اور فائدہ اٹھاتے، مگر وہ اتنا بخیل تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی اس مرہم کا نسخہ نہ بتاتا اور کہتا کہ یہ اتنا بڑا ہنر ہے کہ اس کے جاننے والے 2 آدمی ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ بیٹے نے بتھیری منتیں کیں اور کہا کہ مجھے یہ نسخہ آپ بتا دیں، مگر وہ یہی جواب دیتا کہ مرتے وقت تمہیں بتاؤں گا، اس سے پہلے نہیں بتا سکتا۔ بیٹا کہتا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، وہ کس وقت آ جائے، آپ مجھے ابھی یہ نسخہ بتا دیں، مگر باپ آمادہ نہ ہوا۔ آخر ایک دفعہ وہ بیمار ہوا اور سخت نازک حالت ہو گئی۔ بیٹا کہنے لگا باپ مجھے اب تو نسخہ بتا دیں، مگر وہ جواب دیتا کہ میں مرتا نہیں، اچھا ہو جاؤں گا۔ پھر اور حالت خراب ہوئی تو بیٹے نے پھر منتیں کی، مگر اس نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا تو سمجھتا ہے میں مرنے لگا ہوں، میں تو ابھی نہیں مرتا۔ غرض اسی طرح وہ جواب دیتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا اور اس کا بیٹا جاہل کا جاہل ہی رہا۔ تو اسلام اس بات کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم علم کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھو بلکہ اسے وسیع کرو اور دوسرے لوگوں میں پھیلاؤ۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 اگست 1945۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ علم کو آگے پھیلانا چاہیے۔ جی شاباش۔ ماما کو دستے کا اگلا پھول کون سا ہے؟ یہ سوال و جواب ہیں جو احمدی بچے حضور انور عید اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آئرلینڈ کی ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ حضور انور نے کس عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، بچپن میں کر لیا تھا۔ بچیاں 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہالینڈ کی ایک ناصرہ نے حضور انور سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی آمین کی تقریب پر کیا کیا تھا؟ حضور انور نے اس کے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تو کوئی آمین نہیں کروائی، شاید میری جو پڑھانے والی ٹیچر تھی اس نے سن لیا اور بس ختم ہو گیا، کوئی فنکشن نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ بعض لوگ ہمارے زمانے میں بھی آمین کرتے تھے، میرے بعض کزن بھی کرتے تھے، میں نے تو کوئی نہیں کی اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی خیال آیا کہ میں نے ضرور آمین کرنی ہے۔ جی تو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی شاباش۔